बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा फरमाया। इस्लाम में गधे का गोश्त खाना हलाल था, फिर बाद में इसे क्यों हराम किया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खुसूसियात थी, और हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने एक मुर्दा गधे को 100 सालों के बाद वापस कैसे ज़िंदा किया। अल्लाह ताला ने गधे का जिक्र कुरान करीम में क्यों किया। प्यारे दोस्तों, गधे को अरबी में हिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद में 1 से ज़्यादा मर्तबा मौजूद है। गधा एक ऐसा जानवर है जो 4 पैरों वाले जानवरों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर गधों का इस्तेमाल मजदूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान को ये शर्फ अता फरमाया है कि हर एक चीज़ इंसान के ताबे कर दी है, और अल्लाह ताला की गधे को तख्लीक फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है ताकि इंसान इससे फ़ायदा हासिल कर सके, अपने काम करवा सके और इसकी सवारी कर सके। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाता है कि उसी ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, गर्म लिबास है और बहुत नफ़ा है और बाज़ तुम्हारे खाने के काम आते हैं। प्यारे दोस्तों, गधा एक मशहूर जानवर है जो बहुत पहले से इंसानों के कामों में आसानी के लिए इस्तेमाल में आता है। प्यारे दोस्तों, बात आती है कि गधे का गोश्त कब हराम किया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था। दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दी। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंगे खैबर की रातों में हम भूख के शिकार हो गए। जब खैबर के जंग का दिन आया तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े। तो जब हमारी हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि ये हांडियाँ उलट दो और पालतू गधे के गोश्त में से कुछ भी ना खाओ। अबू सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। प्यारे दोस्तों, गज़वाए खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाज़त थी, मगर गज़वाए खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, गधे की ज़िंदगी की बात करें तो साइंटिफिकली गधे की जो ज़िंदगी होती है वो 40 से 45 साल तक की होती है। गधे को ये शर्फ हासिल है कि इस जानवर के ऊपर अंबिया ने सवारी की है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी की, और अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की है। और अब बात आती है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने पर क्या करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला की पनाह तलब करो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है। मेरे दोस्तों, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिसका नाम याफूर था।
اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جاتے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مردہ گدھے کو 100 سالوں کے بعد، یعنی اس کی ہڈیاں سڑنے گلنے کے بعد بھی اس کو 100 سالوں کے بعد اس گدھے کو زندہ کیا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، اور اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق چمک اپنی پرانی حالت میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ کوئی نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ یا ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بوڑھی نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے۔
وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کے قتل کروا دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنا باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک صف دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کے تورات کی ایک جلد نکال دی۔ وہ حرف بحرف عزیر علیہ السلام کے زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہی ہے، یقیناً یہ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ قصہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس بات پہ یقین جمائے ہوئے ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھے، اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس نیک مقصد کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کا کام کریں، یعنی اس ویڈیو کو شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔